الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. إن في ذلك لآيات للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، دیکھ لینا اور دیکھ لینا اللہ کی مظاہر قدرت اور مہربانیوں کے مناظر اور بھی دیکھ لینا، اور دیکھنے سے اپنے ایمان کو مضبوط کر لینا، اپنے ایمان کو محکم کر لینا، اللہ کی طرف زیادہ توجہ دینا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے خلق السماوات والارض۔ تین یہاں نشانیاں موٹی موٹی۔ ایک کائنات کی تخلیق جو مشتمل ہے زمین و آسمان، باقی سب بیچ میں، اور جو بیچ میں ہے وہ کم نہیں ہے۔ مثلا فرض فرما لیجیے آسمان 7 طبقہ اور من الارض مثلہن، زمین کی بھی اسی طرح 7 طبقات، مگر آسمان کے کیسے طبقات زمین کے یہ الگ بات ہے۔ یہ ایک۔ دوسری بات واختلاف السنتکم، زبانوں کے فرق۔ ایک آدمزاد ہزاروں بولیاں بولتے ہیں، ہر ایک دوسرے کے لیے گونگا بہرا۔ انگریز جب کسی غیر انگریز کے علاقے میں آتا ہے تو اسے اشاروں کی زبان بولنی پڑتی۔ کوئی عجمی عرب کے پاس آتا ہے، کوئی عرب غیر عرب کے پاس جاتا ہے، اس کو بھی اسی طرح ہاتھ چلاتے ہوئے اپنے کوشش کر کے کچھ نہ کچھ رہنمائی حاصل کرنا ہوتا۔ یہ 3 موٹی نشانیاں تم نے دیکھے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ آسمان اللہ نے بنایا ہے نا، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے سجایا ہے، اللہ نے سنبھالا ہے، اور زمین بھی۔ اور یہ آسمان اور زمین اپنے وجود اور ان میں موجود دیگر ہزاروں موجودات اور ان تمام موجودات میں پھر آ کر مرکز بننا جناب انسان کا مرکز ہے۔ یہ انسان مرکز ہے، یہیں سے زمین کی فساد اور صلاح شروع ہو جائے۔ آبادی اور ویرانی انسان سے ہے۔ گدوں، گھوڑوں، ڈائناسور، سمندری مخلوق، شیر، چیتا، فلان فلان، ان سے بالکل نہیں۔ حالانکہ وہ تو درندے ہیں، جنگل درندوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو حیوانات ان درندوں کی خوراک ہے وہ کئی گنا ان سے زیادہ ہے، باوجود کہ روز روز یہ چیرتے، پاڑتے، کاٹتے، مارتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ مرکز نہیں ہے۔ ان کے اس عمل سے دنیا تباہ نہیں ہوتی۔ انسان سے یہ ساری چیزیں وابستہ ہیں۔ سوچ لینا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین۔ اور او بنی آدم واختلاف السنتکم، تم لوگوں کی زبانوں کی مختلف ہونا۔ ایک زبان میں ایک بات تعریفی جملہ ہے، دوسرے زبان میں گالی ہے۔ اتنے سارے تفاوت، اختلاف۔ اور یہاں اختلاف کا معنی یہ وہ اختلاف نہیں جو آدمی کو لڑائی پر لے جائے، یعنی ایک چیز کے دوسری چیز سے ہر طرح الگ ہونا، اس جیسی نہیں ہونا۔ مثلا گھوڑا ایک الگ مخلوق ہے، اونٹ ایک الگ مخلوق۔
اسی طرح اتنے سارے چیزیں جو ہیں انسانوں کی زبانوں کو دیکھیں، وہ اس طرح افریقہ میں جائیں، اب افریقیوں کی کتنی زبانیں ہیں واللہ اعلم، یورپ میں جائیں کتنی زبان بولتے ہیں یورپی اقوام واللہ عالم، ایشیا میں آ جائیں ایشیائی اقوام میں کتنی زبانیں رائج ہیں واللہ عالم۔ ایک ملک میں، ایک فرض کیجئے ہمارے ملک میں 27-28 زبانیں بولی جاتی ہیں، جس کو 4 وحدتوں پر پہچانا جاتا ہے، سندھی، بلوچ، پنجابی، پٹھان، لیکن جو زبان بولی وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور اسی طرح تم لوگوں کی شکلیں، کوئی گورا، کالا، سفید، سرخ، ماشاءاللہ یہ افریقی قارے کے لوگ اتنے کالے کہ کالا پن بالکل سبزی کی سبز رنگ کی طرف مائل ہے، جیسا لگ رہا ہے کہ کوئی کالا نہیں ہے، سبز رنگ۔ بعض علاقوں میں سفید چمڑے، بعض علاقوں میں سرخ، بعض علاقوں میں مختلف رنگیں، یہ کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیات، جتنے یہ چیزیں بھی متعدد ہیں، اس طرح ان میں نشانیاں بھی بہت ہیں، آیات بہت ساری آیتیں، لیکن ان آیتوں سے ہر ایک کو فائدہ نہیں ملتا ہے۔ یہ آیتیں مفید ہیں للعالمین، جاننے والوں کے لیے، عالموں کے لیے، علم والوں کے لیے، جو کائنات کے کونوں کونوں تک ان کی عقل اور دلیل کی رسائی ہوتی ہے، ان کے لیے ان میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ان کے سامنے ایمان کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری طاقتیں اکٹھے ایک طاقت کی ماتحت ہیں، وہ ہے اللہ۔ تو اللہ کی بندگی کے لیے انسان پر اللہ رب العزت نے جو نظام رکھا ہے اس کو سمجھنا، اللہ کی ان عزائم و عجائب و غرائب قدرت کے ساتھ مشہور۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔